بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أوصيني قال أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله. قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان باتوں کا تذکرہ ہوا جو اللہ کے نبی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کیے کہ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ باتوں کی نصیحت فرما دیجئے تاکہ میں ان پر عمل کروں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکمل 7 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی، اور ان میں سے صرف 3 باتوں کا تذکرہ گزشتہ جمعہ ہو گیا. ابھی 4 باتوں کا تذکرہ باقی ہے جو ابھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا. تو گزشتہ جمعہ جو 3 باتوں کا ذکر ہوا تھا اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا ڈر دل میں بٹھانے کی نصیحت کرتا ہوں. اور جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جائے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، کہ تمہاری زندگی کے پورے اعمال درست ہو جائیں گے، تمہارے 24 گھنٹوں کے اعمال درست ہو جائیں گے. تمہارا کھانا پینا، سونا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سفر، معاملہ، تجارت سب ٹھیک ہو جائے گا جبکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جائے. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل. اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو. قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے آدمی روزانہ بات کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے بات کرتا ہے، اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالے. نماز تو عبادت ہے، نماز میں ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جس طریقے سے نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایسے ہی مستقل قرآن پڑھنے کے لیے بھی روزانہ کچھ وقت کو نکالنا ہے جس میں اللہ سے گفتگو کی جائے، جس میں اللہ سے بات کی جائے. تو قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، صبح شام کی جو تسبیحات ہمیں بتائی جاتی ہیں ان تسبیحات کی پابندی کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا
इन दो चीजों की पाबंदी करने से तुम्हारा जिक्र आसमानों में होगा कि अल्लाह के फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र होगा, अल्लाह के सामने तुम्हारा जिक्र होगा कि फलां आदमी का बेटा, फलां का बाप, फलां का बेटा, फलां का भाई, फलां इलाके में रहने वाला ये तेरी किताब का तज़किरा कर रहा है, तेरी किताब की तिलावत कर रहा है, तुझे याद कर रहा है। इस तरीके से अल्लाह के पास उसका जिक्र होगा। और अल्लाह के जिक्र से क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए जमीन में नूर होगा कि तुम्हारा दुनिया में दीन पर चलना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए दीन का काम करना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए अल्लाह के अहकामात पर अमल करना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए नबी के तरीके पर चलना आसान हो जाएगा। कब? जबकि तुम्हारे अंदर जिक्र की पाबंदी आ जाए। आज दुनिया में अगर किसी को, आज जितने कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं दीन पर चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के तरीके पर चलना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे। क्यों? इसलिए कि उनके और जिन लोगों के आमाल बिगड़ जाते हैं, जिन लोगों के जिंदगियों में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ करता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले कुरान में अल्लाह ने फरमाया मन अअरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कोई हमारे दीन से रुगरदानी करेगा, हमारे दीन से दूर भागेगा, नमाज से दूर भागेगा, अल्लाह के जिक्र से दूर भागेगा, कुरान की तिलावत से दूर रहेगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। उसकी जिंदगी में खुशी नहीं रहेगी, बरकत नहीं रहेगी, चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान नहीं रहेगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। तो ये दो चीजें। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अलैका बितूली समत, कि तुम हमेशा खामोश रहो, अपनी जुबान को बरमहल इस्तेमाल करो, जहां जरूरत है वहां पर तुम अपनी जुबान को इस्तेमाल करो, उसके अलावा तुम अपनी जुबान को इस्तेमाल मत करो। जितनी जरूरत है, जितना बोलना है, जो बोलना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इन तमाम चीजों को सोचकर अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है। वरना आज दुनिया के अंदर जितने फसादात हैं, जितने फितने हैं, जितने लड़ाइयां हैं, जितने ना इत्तेफाकियां हैं, तमाम के तमाम आज दुनिया के अंदर हो रहे हैं। जुबान सही तौर पर इस्तेमाल ना करने की वजह से ऐसे फसादात, फितने, लड़ाइयां, झगड़े, ना इत्तेफाकियां पैदा हो रही है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 बातों का जिक्र। और इसमें खामोशी से क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खामोशी से तुम्हारे लिए यह फायदा होगा कि तुम्हारे लिए फइन्नहु मतरदतुन लिश्शैतान, तुम शैतान के हमले से महफूज रहोगे। जुबान मेरे कंट्रोल में आ गई तो शैतान मुझ पर हमला नहीं कर सकता। फइन्नहु मतरदतुन लिश्शैतान, शैतान से अगर कोई हिफाजत चाहता है, शैतान से अगर कोई बचना चाहता है, मेरे आका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रख लो, शैतान हमला नहीं करेगा। और दूसरा फायदा अल्लाह के नबी ने फरमाया वअउनुल लक फी दीन अमरिक, दीन के कामों में, दीन के मामलात में यह तुम्हें मददगार बनेगी। तुम्हारा खामोश रहना दीन में तरक्की का सबब बनेगा। तो ये 3 बातों का तज़किरा गुज़िश्ता जुमा हो गया और मैं बता दिया था तफसील के साथ कुरान की तिलावत के बारे में, जिक्र के बारे में, खामोश रहने के बारे में, अल्लाह को डरने के बारे में, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तकवा, परहेजगारी के बारे में। तो आज चौथी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए कुल्तु ज़िदनी, ऐ अल्लाह के नबी 3 बातें तो हो गई है, और भी बताइए, और मैं अमल करना चाहता हूं, और मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं, और मैं अल्लाह का दोस्त बनना चाहता हूं, और बातें मुझे बताइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चौथी बात फरमाई वला तुक्सिर ज़िह्का फ़इन्न कसरत ज़िह्की तुमीतुल क़ल्ब,
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے بچو۔ اور زیادہ ہنسنے سے بچنا کیوں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبِ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زیادہ ہنسنے سے، یہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے زیادہ ہنسنا، زیادہ مزاح کرنا، زیادہ دل لگی کرنا، ان تمام چیزوں سے دل مردہ ہو جائے گا۔ وَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِكَ، اور اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں، تو زیادہ ہنسنے سے بچنا، زیادہ مزاح کرنے سے بچنا، زیادہ دل لگی کرنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھی نصیحت فرمائے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے، لوگ وقت گزارنے کے لیے آپس میں مل جل کر جھوٹے قصے اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں دیکھتے ہیں یا بولتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکتی ہے، اس آدمی کے لیے ہلاکتی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کہ میری اس بات سے لوگ ہنس پڑے، میری اس بات سے لوگوں کا دل خوش ہو جائے، تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ٹائم پاس کے لیے، اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے موبائلوں کے اندر ایسے مناظر دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کو ہم لوگ شارٹس کہہ کر نام دیتے ہیں، جو دین میں اس کا کوئی تعلق تک نہیں۔ اللہ ایک زندگی دیا ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 30 سال، ٹائم پاس کے لیے زندگی ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل استعمال کر لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے شارٹس دیکھ لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کہانیاں دیکھ لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کامیڈی دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، جائز چیزوں میں ہنسنا کم کرو، جن چیزوں میں ہنسنا ہے اس میں کم ہنسو۔ اگر اس میں بھی زیادہ ہنسو گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، تمہارے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو جھوٹے قصے دیکھ رہے ہیں، جو شارٹس دیکھ رہے ہیں، جو بے پردگی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، جو فلم وغیرہ دیکھ رہے ہیں، جو کامیڈی سینز دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے زندگیوں کو اس کے پیچھے لگائے ہیں۔ حالانکہ ہے کہ یہ زندگی، اللہ نے جو ہمیں زندگی دیا ہے، یہ زندگی اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہے، اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کے لیے ہیں، ہنسنے کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کا ہر لمحے کا، وقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب پوچھے گا۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عند ربہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اللہ پوچھیں گے کہ اے بندے تیری جو زندگی میں نے دیا تھا 50 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، یہ زندگی کہاں گزارا؟ آج ہم لوگ فجر کے بعد سے لے کر شام تک اپنے موبائلوں میں دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے، کیا آیا ہے، کس میں کیا ہے، تمام چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن آج تک میرے دل کے اندر یہ نہیں آیا کہ میرا اللہ میرے نبی پر جو قرآن نازل کیا ہے اس قرآن میں میرا اللہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرا اللہ مجھے کیا بولنا چاہ رہا ہے، میرا اللہ مجھے کس بات کا حکم دے رہا ہے، میرا اللہ مجھے کس بات سے رکنے کا حکم دے رہا ہے، میرے نبی مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، میرا آقا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک کتے کو لے لیجئے، ایک بلی کو لے لیجئے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مجھے روٹی ڈالنے والا ہے، یہ مجھے کھانا کھلانے والا ہے، یہ مجھے پانی پلانے والا ہے، یہ میری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔
अब वो समझता है कि ये मेरा आका है, इसकी बात का मानना मेरे लिए जरूरी है, इसकी फरमाबरदारी करना मेरे लिए जरूरी है, इसकी बात पर मानना और इसकी निगरानी करना, इसकी हिफाजत करना मेरे लिए जरूरी है। एक मर्तबा खाना खिलाने पर, एक मर्तबा पानी पिलाने पर ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये मालिक के फरमाबरदार बन जाते हैं। एक इंसान ही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, इंसान तो अपने अल्लाह का बड़ा ही नाशुक्रा बंदा है कि ये कुत्ता, ये बिल्ली अपने आका को, अपने मालिक को पहचान रही है, लेकिन ये बंदा है पैदा होने के बाद से लेकर अब तक भी अल्लाह के नियामतों को खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, पानी जैसी नियामत पी रहा है, सूरज जैसी नियामत से फायदा उठा रहा है, जमीन से गल्लों को उगाकर खा रहा है, फलों को खा रहा है, तरकारियों को खा रहा है, बारिश से फायदा उठा रहा है, आसमान से फायदा उठा रहा है, खाने से फायदा उठा रहा है, लेकिन आज तक मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है यह मालूम करने की कोशिश इंसान आज तक नहीं किया। तो इन जानवरों से बदतर इंसान की जिंदगी गुजर रही है, अपने जिंदगियों को नाफरमानियों में गुजार रहे हैं, अपने जिंदगियों को अल्लाह को नाराज करने में गुजार रहे हैं। जो अल्लाह जिंदगी दिए थे कि ये बंदा दुनिया में जाकर मेरे हुक्म के मुवाफिक जिंदगी गुजार कर आए, तो आज हमारी जिंदगी ऐसे गुजर रही है, टाइम पास के लिए, अपना वक्त गुजारी के लिए, हंसने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए अपने वक्तों को बेकार कर रहे हैं, नाफरमानियों में लगा रहे, आंखों से गुनाह, हाथों से गुनाह, पैरों से गुनाह। अब ये गुनाह हम लोग अगर ऐसे ही करते रहेंगे, ये गुनाह जो हम करते रहेंगे, इसका असर सब लोगों पर पड़ सकता है, हमारे घर वालों पर पड़ सकता है, मेरी बीवी पर पड़ सकता है, मेरे बच्चों पर पड़ सकता है, मेरे मां बाप पर पड़ सकता है, आने वालों पर पड़ सकता है। तो गुनाह का असर दूसरों पर भी पड़ सकता है। इसलिए बताते हैं कि कभी भी नेक कामों में अपने आप को मशगूल करना, अल्लाह की फरमाबरदारी को पहचानना, अल्लाह के अहकाम को पहचानना, नबी के तरीकों को पहचानना कि उसके मुआफिक अपनी जिंदगी को गुजारना। एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, वो आज तक अपने आका को पहचान कर जिंदगियां गुजार रहे हैं कि इसने मुझे एक मर्तबा रोटी खिलाया। देखिए दुनिया में एक मर्तबा घर के सामने खाना डाल देंगे, वो यहीं पर पड़ा रहेगा, उसकी मौत आ जाएगी लेकिन वो नहीं जाएगा, मारेंगे दोबारा आकर बैठेगा। अल्लाह कह रहे हैं कि ऐ इंसान तुम कहां जा रहे हो, फ़अैन तज़हबून, तुझको मैंने पैदा किया, तुझको जिंदगी मैं दिया, तुझको रहने के लिए घर मैं दिया, तुझको जिंदगी गुजारने के लिए सांसें मैं दिया, तुझको देखने के लिए आंखें मैं दिया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अल्लाह के मुकाबले में, मेरे मामले में तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है कि तू मुझे छोड़कर दूसरी जगह चले जा रहा है, मुझे छोड़कर दूसरी की तरफ चला जा रहा है, गुनाहों की तरफ चले जा रहा है, दूसरों की तरफ चले जा रहा है, हालांकि तुझे पैदा करने वाला मैं हूं, खाना खिलाने वाला मैं हूं। अल्लाह अफसोस के साथ कहते हैं फ़अैन तज़हबून, ऐ इंसान कहां चले जा रहे हो। तो ये जिंदगियां ये हंसी मजाक में करने के लिए नहीं, अल्लाह के नबी ये नसीहत किए वला तुक्सिर ज़िह्क, ज्यादा मत हंसो। ज्यादा हंसने से क्या होगा कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा। अब जब दिल मुर्दा हो जाएगा, आज दुनिया में देखिए जितने भी लोग मोबाइलों के जरिए से अपने लिए कॉमेडी सीन्स देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, अब कहां से नमाज की पाबंदी होगी, कहां से उनके अंदर मां बाप की फरमाबरदारी होगी, कहां से उनके अंदर अल्लाह की फरमाबरदारी होगी। अल्लाह के नबी तो हंसने से मना कर रहे हैं जायज कामों में, जायज कामों में जहां पर हंसना जायज है उसमें हंसने से मना कर रहे हैं। तो आज हम माइंड को फ्रेश करने के लिए, जब मूड ऑफ हो जाता है तो उसको अच्छा करने के लिए हम लोग अपने माइंड को ताजा करने के लिए शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, नाजायज मनाजिर को देखते हैं, तो ये बिल्कुल जायज नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पांचवी चीज फरमाए। हजरत अबू ज़र ने पूछा कुल्तु ज़िदनी, ए अल्लाह के नबी और भी कुछ नसीहत कीजिए, और कुछ बताइए मुझे ताकि मैं उस पर अमल कर सकूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुलिल हक़्क़ व इन कान मुर्रन, ए अबू ज़र दुनिया में जब तक रहो हक कहो,
اور وہ حق اگر لوگوں کو کڑوا دکھے تب بھی تم اللہ کے معاملے میں حق بولتے رہو. قل الحق وان کان مرن، تم حق بولتے رہو اور حق بولتے بولتے تمہاری موت آئے، لیکن کبھی بھی حق بولنے کو مت چھوڑنا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5ویں نصیحت تھی جو حضرت ابوذر کو فرمائے تھے کہ حق بات کہو. کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ حق بولنے سے کیا ہو جائے گا، سچ بولنے سے کیا ہو جائے گا. اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں ہمیشہ حق کی پیروی کرو. اور دنیا کے معاملے میں بھی جہاں کہیں بھی مسلمان کو بلایا جائے، اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں تمہارے مقابلے میں ماں ہو، تمہارے مقابلے میں باپ ہو اور اس طرف تمہارا دشمن ہو، اب تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے تو تم حق کی پیروی کرو، حق کا فیصلہ کرو. باپ ہے اس لیے ادھر فیصلہ کرو گے تو تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہو گے، تم نبی کے امتی کہلانے کے لائق نہیں رہو گے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے لائق نہیں رہو گے. اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو، اگر تم نبی کو ماننے والے ہو، اگر تم اسلام کو ماننے والے ہو، اگر تم قرآن کو ماننے والے ہو، اگر تم حدیث کو ماننے والے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حق کی پیروی کرو، حق کے موافق فیصلہ کرو اور حق بات کو کہو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5ویں نصیحت فرمائے. 6ٹھی نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6ٹھی بات جو نصیحت فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. حضرت ابوذر نے پوچھا قلت زدنی، اے اللہ کے نبی اور نصیحت کیجئے. نصیحت پر نصیحت، نصیحت پر نصیحت، نصیحت پر نصیحت، 5 ہو گئے. 6ٹھی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، دنیا میں جب بھی تم رہو، کوئی تمہیں ڈرانے والا ہو تو ڈرانے والوں سے مت ڈرنا. کوئی تمہیں کچھ کہنے والا ہو تو اس کو مت ڈرنا. اللہ کی جو بات ہے اس کو بیان کرو، نبی کی جو بات ہے اس کو بیان کرو، قرآن کی جو بات ہے اس کو بیان کرو، حدیث کی جو بات ہے اس کو بیان کرو. اگر موت بھی آ جائے تو حق بولتے بولتے تمہاری موت آئے گی، تم شہید بن جاؤ گے. لیکن کبھی بھی حق بات بولنا مت چھوڑو. لومۃ لائم، تمہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مت ڈرو. اللہ کے دین کے معاملے میں سب چھوٹے ہیں، اللہ کا دین بڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی بڑے ہوئے ہیں، قرآن سب سے بڑا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سب سے بڑے ہیں، دین بڑا ہے، دین بڑا ہے. میرے ماں باپ کے مقابلے میں دین ہے تو دین کو ترجیح دینا، میری بیوی کے مقابلے میں دین ہے تو دین کو ترجیح دینا. اگر دنیا والوں کے مقابلے میں اللہ ہے تو اللہ کو ترجیح دینا. یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ہمیشہ، تمہارے دنیا میں جب بھی تم رہو، تمہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت تمہیں خوف میں نہ ڈالے. اس کے بعد آخری نصیحت، مکمل 7 نصیحتیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے، جس میں سے 6 مکمل ہو گئے. آخری نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِيَحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ. اے ابوذر، جن گناہوں میں تم مبتلا ہو، جو گناہ تم خود کرتے ہو، یہ تم کو معلوم ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ باتیں تمہیں دوسروں کو برا بھلا کہنے سے روک دے. آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دوسرے کا ایک گناہ نظر آ گیا تو اب ہم اس کو پھیلاتے پھرتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا کیا، فلاں آدمی یہ کیا، فلاں آدمی وہ کیا، فلاں آدمی یہ کیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو گناہ ہے، تمہارے اندر جو برائیاں ہیں، تمہارے اندر جو نافرمانیاں ہیں، تمہارے اندر جو اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، یہ چیزیں تمہیں دوسروں کے گناہ دیکھنے سے روک دے. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کو دیکھنے کے بعد میرے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ بھائی اس سے بھی بڑا گنہگار تو میں ہوں، یہ سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے، میں تو چھپ کر گناہ کر رہا ہوں. میں لوگوں کے سامنے اچھا ہوں لیکن اللہ کے سامنے میرا کیا مرتبہ ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو سامنے والوں کے گناہوں کو دیکھ کر برا بھلا مت کہو، دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر اس کو برا مت کہو. اللہ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ مجھے ایسے گناہوں سے بچا لے.
اور اپنے دل کے اندر یہ بات لانا کہ میرے اندر جو گناہ ہے اس کو میں ٹھیک کروں، میرے سے وہ گناہ ختم ہو جائے، میرے سے وہ گناہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو میرے دل کے اندر یہ بات آنا کہ میرے سے زیادہ بہتر تو یہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے اور میں چھپ کر گناہ کرنے والا ہوں، میں دروازہ بند کر کے گناہ کرنے والا ہوں۔ یہ جب دل کے اندر آئے گا تو بندہ اللہ کے پاس مقرب بنے گا، اللہ کے پاس متقی بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں میرے نزدیک جو زیادہ بڑے خاندان والا ہے وہ زیادہ مکرم نہیں، جو مالدار ہے وہ بڑا عزت والا نہیں، جو شہر میں رہنے والا ہے وہ میرے نزدیک مقرب نہیں، جو زیادہ پیسے والا ہے وہ میرے نزدیک زیادہ مکرم نہیں، جو خوبصورت ہے وہ میرے نزدیک مکرم نہیں، میرے نزدیک تو سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم وہ آدمی ہے جس کے اندر زیادہ تقوی ہو، جس کے اندر زیادہ پرہیزگاری ہو، جس کے اندر زیادہ اللہ کا ڈر ہو، وہ میرے نزدیک زیادہ مکرم ہے، اس کا مرتبہ میرے نزدیک بڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا مرتبہ میرے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور خود اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگ لوگوں کے سامنے تو اچھے نظر آ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں اچھا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سب باتوں کا علم ہے کہ کون کتنے درجے کا تقوی ہے، کس کے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے بھائی لوگوں کے گناہوں کی طرف نگاہ ڈالنا تم رکنا کس سے؟ تمہارے اندر جو عیب ہے، میرے اندر جو گناہ ہے، ان گناہوں کو یاد کر کر لوگوں کے گناہوں کو دیکھنے سے رک جانا، میں بولتے نہیں پھرنا، گناہوں کو تلاش کرتے نہیں پھرنا۔ جو آدمی اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنی جنت کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے پیچھے پڑ جائے۔ ہاں وہ ایسا کرتا، یہ ایسا کرتا، انہیں ایسا انہیں ایسا، یہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، میری آخرت آٹومیٹک کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ میں دنیا میں آیا ہوں میری فکر کرنے کے لیے، میں دنیا میں آیا ہوں اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کے لیے، میں دنیا میں آیا ہوں دین کی فکر کرنے کے لیے، دوسروں کا عیب دیکھنے کے لیے نہیں، دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں۔ تو ساتویں نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دوسروں کے گناہوں کو دیکھنے سے تم بچ جاؤ۔ جن گناہوں میں تم خود مبتلا ہو، میں خود مبتلا ہوں، تو میرے اندر جو گناہ ہے اس سے میں بچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں ان 7 نصیحتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے ہیں، مکمل 7 نصیحتیں ہیں، 1 2 نہیں، یہ ایسے نصیحتیں ہیں جن کے کلمات، جن کے حروف تو کم ہے لیکن ان کے تشریحات، ان کے بیانات اگر ہم سنیں گے، اگر ان کے لیے تشریح تفسیر کی جائے گی، کتابیں فل ہو جائیں گی، کتابیں بھر جائیں گی۔ تو یہ ایسی کتابیں، ایسی تعلیمات جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کیے ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے، یہ 7 باتیں ہیں، ان پر اگر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب آخر میں جیسے کہ میں ہر جمعہ بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں نماز فرض کیے ہیں یہ صرف جمعہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کا حق پورا کر رہے ہیں، ہم دین پر پورا چل رہے ہیں۔ حالانکہ آدمی کو دین کی باتوں کو سننے کے بعد، دین پر چلنے کے بعد، قرآن کی تعلیمات کو سننے کے بعد، حدیث کی باتوں کو سننے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ جمعہ کی نماز پڑھنا دین ہے یا دن میں 5 نمازیں پڑھنا دین ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر بالغ ہونے کے بعد 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ صرف جمعہ نہیں ہے، صرف جمعہ نہیں ہے، صرف جمعہ نہیں ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا، میرے آقا علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے، دنیا میں آنے والے تمام اولیاء بھی یہی کہے ہیں، اور دنیا میں رہنے والے تمام علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں، جمعہ کے دن ایک نماز پڑھنا ایسا ہو گیا جیسے کہ 8 دن کا میں قرضہ لے کر آیا تھا، جمعہ میں آ کر اللہ کو قرضہ دیا، 2 پڑھا چلا گیا، لاسٹ میں آیا فرسٹ چلا گیا۔
अल्लाह के साथ कर्जा लिए थे, 8 दिन का खाना, 8 दिन का पानी, 8 दिन का सूरज से फायदा उठाए, चांद से फायदा उठाए, जमीन से फायदा उठाए। ऐ अल्लाह, ये 8 दिन का किराया है, 2 रकात नमाज पढ़े इमाम साहब के पीछे अब जा रहे हैं। ये अल्लाह की फरमाबरदारी है। अल्लाह 5 वक्त की नमाज, मेरे आका की जान जा रही है, 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जिनके सदके में जन्नत जहन्नम आसमान जमीन बनाया गया। वो अल्लाह के नबी नमाज नहीं छोड़ रहे। मैं उम्मती हूं, अल्लाह के नबी के पास नामे अमाल जाते हैं, देखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, जिसका नाम अबू बकर है, जिसका नाम उमर है, जिसका नाम अली है, जिसका नाम उस्मान है, वो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी के दिल में ये बात आ सकती है, जब मैं जिंदा था यहूद और नसारा मुझे तकलीफ देते थे, जब मैं कब्र में चला गया तो मुझे मुसलमान तकलीफ दे रहे हैं, मेरी उम्मती मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे मानने वाले मुझे तकलीफ दे रहे हैं। जिसका नाम मोहम्मद है वो मुझे तकलीफ दे रहा है, जिसका नाम अबू बकर है वो मुझे तकलीफ दे रहा है। कैसे दे रहा है? नमाजों को छोड़कर दे रहा है, अपने मां बाप को मार कर दे रहा है, अपने बीवियों को मार कर दे रहा है। इसलिए कहते हैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत अदा फरमा ले।